نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جڑا بندہ تہاڈے چ برائی نو ویکھے اونوں اپنے ہاتھ نال روکے۔ نمبر 2 فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جے ہاتھ نال نہیں روک سکدا، او دے کول طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، پھر زبان نال برا بلا کہے اے کام غلط ہو رہا ہے۔ تے نمبر 3 فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جے زبان نال بھی نہیں روک سکتا تے دل وچ برا جانے۔ یہ 3 درجے ہیں جی برائی کو روکنے کے، مگر ہوش میں بیٹھیے، یہ صرف برائی کا مسئلہ ہے۔ اور فرمایا جب میرے حبیب کی عزت پر حرف آئے تو پھر دل میں برا نہیں سمجھنا، یا ڈنڈے نال روکنا یا زبان نال روکنا، بس تیسرا درجہ ہی کوئی نہیں۔ تمام امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ جب حضور علیہ السلام کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے گا، آپ کی شان مبارک کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا جڑا بندہ پھر بیٹھ کے کہے گا نہیں میں تو دل میں برا سمجھتا ہوں نا جی، چونکہ یہ برائی ہے تو میں دل میں برا سمجھتا ہوں، فرمایا اس کو اللہ یوں عذاب دے گا جیسے اللہ مشرکوں کو عذاب دیتا ہے۔ پھر زبان چلانی پڑے گی، کیونکہ میرے بس میں زبان ہے، میں زبان چلاؤں گا، میرے ہاتھ میں قلم ہے تو میں قلم کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور اگر آپ کے پاس زبان ہے تو آپ زبان سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ من سب نبی، اور جو یہ بھی نہ کہے نہیں جی بس دل میں برا جانو، فرمایا کہ اس کو رب کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت والے کا ہے۔ اور میں آج اعلیٰ حضرت کی روح پاک سے مدد لے کر اس مسئلے میں جی اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دے دیا، اس سے بڑا فتویٰ کائنات میں 1400 سال میں کوئی مفتی دے نہیں سکا جی۔ حضور کی ذات کا مسئلہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے جی، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے پہلے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ فتویٰ سن کر کسی بندے کے دل میں اس فتوے کے خلاف بدگمانی آ جائے گی، وہ اٹھنے سے پہلے کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جنہیں گل کرنی ہے میدان ہی چاہ کے گل کرے۔ نمبر 2 اس فتوے پر پوری دنیا اگر کہتی ہے ہم نے مناظرہ کرنا ہے، یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، ہم سنی علماء کو چیلنج کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں سنی علماء کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں، بشمول مرزا جیغوی، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ تو وہی ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو اس نے ایڈٹ کر کے تو ساری دنیا کو بتانے جی یہ ہے تو فلاں ہے، نہیں یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ دین کیا ہے، ہمیں دین ان سے ملا ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر دین حاصل کیا۔ تو انگریز ٹیچر تھے جی، انہوں نے ایک پرچہ تیار کیا، 3 مسلمانوں کو انہوں نے خریدا، اور اس پرچے میں اسکول کا پیپر تھا ہندوستان میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخیاں تھیں، اور کہا کہ اس کو تم نے انگریزی سے عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور ایک سوال ہے اس کے 50 نمبر ہیں، اور سوال بھی سب سے بڑا ہے، تاکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان طلباء مجبوراً جو ہے ان کو کرنا پڑے گا، نہیں تو فیل ہو جائیں گے۔ اب ایک مسلمان نے اس کی نگرانی میں یہ پرچہ تیار ہوا، اور 2 مسلمانوں نے اس پر کام کیا، اس کے بعد اس کو سکولوں میں تقسیم کیا گیا، طلباء نے حل کیا، پرچہ حل کیا انہوں نے نمبر لینے کے لیے کہ اگر یہ سوال ہم نے حل نہ کیا ہم تو فیل ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ پہنچا اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور ایک پرچہ تیار ہوا ہے، اس میں 3 مسلمان ہیں، اور اس پرچے میں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کی گئی ہیں، میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا ورنہ نہ ہی کوئی ضرورت ہے، آپ سب بادب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حالانکہ کفر کو نقل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، اگر ضرورت پڑے تو بندہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ فلاں نے یہ گستاخی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ فتویٰ یہ مسئلہ پہنچا تو سنو جی اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آیا ہے۔ کیوں نہ حرکت میں آئے جی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خود تھوڑا لکھتے ہیں، مالک ہم سے زیادہ لکھ پاتے ہیں۔ سنو جی اعلیٰ حضرت نے اس فتوے پر جی میں ساری دنیا سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں جی، الحمدللہ کسی سنی عالم کو نہیں بلاؤں گا، اعلیٰ حضرت کے ہر حرف پر فقیر اپنی ساری زندگی کی تحقیق حضور داتا صاحب کے قدموں میں رکھ دے گا۔ جس نے مناظرہ کرنا ہے، جس نے بحث کرنی ہے، کوئی اور جگہ کا میں انتخاب نہیں کروں گا، نہ مجھے بادشاہی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف بادشاہی مسجد میں اس لیے جاتا تھا کہ وہاں رسول اللہ کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔
ورنہ ہمیں بادشاہی مسجد سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے تو حضرت جامع مسجد حضرت داتا گنج باغ سے غرض ہے بس۔ داتا صاحب آؤ جی، پیڑ پالو، سامنے اپنے سارے مولوی لے آؤ، پوری دنیا کے تمام مسالک اور مذاہب کو کہتا ہوں سارے مولوی لے آؤ، فقیر کسی سنی عالم کو تکلیف نہیں دے گا۔ میرا نام ہے محمد حسن رضا نقشبندی، اعلیٰ حضرت کی اس فتوے پر میں ساری دنیا سے لڑائی لینے کے لیے تیار ہوں۔ آ جاؤ، میرا سب کچھ مٹ جائے، میں ثابت کر کے رہوں گا جو میرے رضا نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، بس بات ختم۔ ہاں، اور ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمیں مرزا جیلمی کمرے میں بیٹھ کر مت بتائے ہماری قوم کو کہ دین یہ ہے تو حدیث نمبر فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ تم اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہاری تحقیقوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیثیں خواب پڑیم، نہ ہم کالے ہیں، نہ ہماری باتیں کالی ہیں، نہ ہمارے جھنڈے کالے ہیں، ہمارے محبوب بھی چمکتے ہیں، ان کی باتوں سے بھی نور نکلتا ہے، اور جن غلاموں سے کرتے ہیں ان کے چہروں پر بھی ان کی محبتوں کا نور برس رہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن مسلمان یہ پہلے تھے، اعلیٰ حضرت نے پہلے لفظ ہی کڑاکے کٹ چھڑے، فرمایا یہ نام کے جو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، ان میں سے جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا، تیار کیا، وہ کافر۔ عرض تو میں نے کیا ہے کہ جڑے محکمے والے بندے بلان گے انہوں اسی دساں گے کیویں کافر ہے، تسی تے صرف بولنا ہے نا، گل اسی کرنی ہے، بولن نالوں کادے لئی ڈردے ہو؟ سواد تے آئے نا، کوئی بلائے تے صحیح نہ ہے، انہاں نوجواناں دا مسئلہ بھی تے حل ہوئے نا جی، انہاں نوں پتہ تے چلے اسی جانا کدھر ہے، ہمیں بلاتے ہی نہیں، ڈرتے نا، تقریر کروائیں نا جی ہماری بھی ایک جگہ، جتنے سرکاری محکمے ایک تقریر کروائیں، انشاءاللہ سارے حضور کے غلام بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جنہیں پرچہ مرتب کیتا ہو، نمبر 2 فرمایا جدی نگرانی چ تیار ہویا ہو بھی، سبحان اللہ جی، ایسا غیرت ہوئے اعلیٰ حضرت ورکی۔ اگلی گل فرمایا جن طلباء نے خوشی کے ساتھ یہ پرچہ حل کیا کہ ہمارے نمبر نہ کم ہو جائیں، وہ بھی۔ فرمایا ان میں اگر کچھ طلباء ایسے تھے جو بالغ نہیں تھے، وہ بھی، اور کچھ ایسے تھے جو بالغ تھے، وہ بھی، کیوں کفر اسلام کا تعلق ویسے تو بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے اندر یہ دربار رسالت کا مسئلہ ہے، یہ دے چنا بالغ بچے نے بھی اگر پرچہ حل کیتا ہو بھی۔ اور فرمایا یہ جو گروہ بن گیا ہے، جس نے پرچہ تیار کیا، جس نے تقسیم کیا، جس نے حل کیا، اور جس کی نگرانی میں یہ تیار ہوا، یہ 4 گروہ، فرمایا ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی سلام لینا حرام۔ ہن گردان بدل گئی ہے، سلام لینا، انہاں نال بہنا، انہاں نال کھلونا، انہاں نال روٹی کھانا، اوہ فرمایا یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، اگے سنو، فرمایا یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونا، ایتھے ٹلے ہو گئے تسی، چلو تاڑے نالوں پہلے میں کہنا، فرمایا ان کے جنازے میں شریک ہونا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے 4 گروہ میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اعلیٰ حضرت سلام ہوئے تانوں، فرمایا اس کو غسل دینا بھی، فرمایا اسے غسل دینا بھی، مسلمانوں کی طرح اس کو دفنانا بھی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا۔ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے مان ایک ہونی چاہیے، تب جا کر اعلیٰ حضرت تھوڑا تھوڑا سمجھ آتے ہیں۔ خالی مصطفیٰ جان رحمت نہ رہو، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بڑا کچھ لکھا ہے۔ فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، اس کی قبر پر مٹی ڈالنا، فاتحہ پڑھنا، اس کو ثواب پہنچانا، تے باقی پیچھے رہ کی گیا، تے پوچھے حضور جے مر جائے کرنا کی ہے؟
مر جائے تو کرنا کی حضور وہ انسان ہے. فرمایا مر جائے تو وہ بھی تمہیں دسنا کی کرنا ہے. فرمایا کس کو لینا جی؟ آپ نے فرمایا پنگی کوئی لب جائے نا پنگی, انہوں پیسے دینے, انہوں کہنا انہوں تھیلے چ پا چھٹ, اس کو تھیلے میں ڈال کر قبر نہیں کھودنی, اس کے لیے گڑھا کھودنا ہے. گڑھا کھود کے اس کو گڑھے میں پھینک دینا ہے. اتو کی کرنا؟ اعلی حضرت نے فرمایا اتو پتھر جنوں میری گل سمجھ آئی ہو بولے. فرمایا انہوں تھیلے چ پا کے انہوں گڑھے چھٹو, اس تو بعد انہوں پتھر مارو, اور انہیں پتھر مارو کہ او دی بدبو دے نال محلے والے نو تکلیف نہ ہوئے. اگلی گل فرمایا ان کے نکاح میں جتنی عورتیں تھیں وہ بھی ان پر, سبحان اللہ, رستہ چھڑیا نہیں امام محمد رضا نے. فرمایا وہ ان کی بیویاں ان پر حرام. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ سنو جی, اعلیٰ حضرت نے دلیل پیش کی تھی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 تے 4 تے 5 تے 5 تن دے صدقے نال میں گل کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 299 تے 298 تے 297 97 98 99 اے 3 صفحے نے جی جا کے ویکھ لینا. آپ نے فرمایا اے میں اتنی سختی کیتی کیوں ہے؟ فرمایا اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر. فرمایا حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کمی کرنے والا کافر. اس نعرے میں ڈبل زور ہونا چاہیے. حدیث پڑھ رہا تھا میں, من سب نبی فقتلوا, تو پہلے تو اس کے راوی ہے مولا علی, اس لیے اس نعرے میں زور زیادہ ہے. آج اس کا ایک اور راوی ملا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ, ان دونوں بابیوں کا زور آنا چاہیے. من سب